اس معاملے کے اندر احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ کیونکہ اعمال مختلف جگہوں سے جو ہے ملتے ہیں، زبان بندی کے بھی، قدم بندی کے بھی، اور اس طرح کے. دیکھو اعمال تو بہت ملتے ہیں، جی بات اعمال کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جائز و ناجائز دیکھنے کی، پہلی صحیح. بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں سزا دینے والا کسی کو کیا حق رکھتا ہوں؟ میرے پاس کیا یہ استحقاق ہے کہ میں لوگوں کو سزا دوں؟ صحیح. مجھے کوئی حکومت نے مقرر کیا ہے، مجھے صحیح. کوئی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کام کے لیے کہ بھئی تم سزائیں دو، اس کی زبان صحیح. کھل لے گی تو تم زبان بند کرو. صحیح. تو بات یہ ہے کہ جب میں اس بات پر کوئی وہ نہیں ہے، استحقاق نہیں ہے، میرے پاس کوئی حق نہیں ہے کسی کی زبان بندی کرنے کا، کسی کو نقصان پہنچا دینے کا، کسی کو صحیح. ظالم کو سزا دینے کا. صحیح. اگر اللہ ظالموں کو سزا دینا چاہتا تو اپنے رسول سے کہتا تم دو. ہاں. کیا رسولوں کے دور میں ظالم نہیں تھے؟ بڑے تھے. کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ زبانیں نہیں کھولی گئیں؟ تو آپ نے زبان کیوں نہیں بند کری ان کی؟ اللہ نے کیوں نہیں حکم دیا آپ کو کہ بھئی ان کی زبان بند کرو تم؟ اللہ تو کہہ رہا ہے صبر کرو. اللہ صبر کی تلقین کر رہا ہے نا اپنے رسول کو کہ یہ جو بھی کچھ کہتے ہیں ان کو بہتری سے ٹال دو، اچھی طریقے سے، اور ان کی باتوں میں آپ صبر کریں. تو اگر کسی ظالم کو سزا دینے کا حق تھا تو رسول خدا کو ہوتا، کسی ظالم کو کی زبان بننے کی حق ہوتا تو آپ کو ہوتا. آپ سے زیادہ معتظم اور محترم کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے زیادہ تو اللہ کو محبوب کوئی بھی نہیں ہے. دیکھو نا اللہ تعالیٰ کا پیار آپ سے کیسا ہے کہ اللہ چاہتا تو ابو لہب کو اسی وقت غرق کرتا، لیکن یہ کمال محبت ہے کہ وہ کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے. یعنی کہ بد دعا کر رہا ہے، دے رہا ہے اس کو. اب سورہ کوثر میں آپ کے دشمنوں کا انجام بتا رہا ہے کہ نہ شانیہ کا ہوا لبتر، کہ بے شک آپ کے دشمن ہی بے نام و نشاں ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ پھر ہمیں کسی کو سزا دینے کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ میں اپنے تئیں ایک مزاج بنا لیتا ہوں کہ بھئی یہ آدمی جو ہے نا یہ قصوروار ہے، اس کو سزا دینی ہے، یا یہ بہت بولتا ہے کہ زبان بند کرنی ہے. صحیح. بھئی تو کون ہوتا ہے اسے زبان بند کرنے والا؟ اگر تجھے اس سے کوئی ہے تو اس سے الگ ہو جائے، یا پھر صبر کر، اس کی زبان تیرے لیے تو فائدہ مند ہے کہ وہ جتنا تیرے خلاف بولے گا اور جتنا تجھ میں طعنہ تشنی کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اتنا اجر دے گا. سبحان اللہ. تو بات یہی ہے کہ ہمیں پہلے یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ ہمیں کیا اختیار ہے اس بات کا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب اگر ہمیں کبھی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے کسی ایسے کام کی کہ بھئی چلو کسی کو ہم نے روکنا ہے یا کسی کو دینا ہے، تو وہ پھر انتہائی زاویے پر ہے صحیح. کہ جب وہ انتہائی پوائنٹ آ جائے پھر ہم کچھ کریں تو پھر یہ چیزیں ہماری معاونت کرتی ہیں. اور خوبی کی بات بتا دوں میں آپ کو، ایک ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، یہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ، اور اس کا ثبوت بھی ہے، جی. کہ جب آپ کسی چیز پر عامل ہوتے ہیں نا، کسی آیت پر، کسی صورت پر یا کسی چیز پر، پھر آپ کو اپنے دشمنوں میں تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے یہ اس کے دشمن ہے. صحیح. آپ کا بدلہ یہ خود لیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے روکا، آپ ساتھ تھے، تو وہ شخص آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور نازیبا الفاظ میں بولنے لگا آپ سے. آپ خاموش کھڑے ہوئے تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو جب آپ نے بولنا شروع کیا تو آپ رسول خدا چل دیے. تو آپ اپنی بات مختصر کر کے آپ پیچھے پیچھے آئے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ، جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ خاموش کھڑے ہوئے تھے،
لیکن جب میں نے جواب دیا تو آپ چل دیے. آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جب وہ تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو تیرے طرف سے جواب فرشتے دے رہے تھے. ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور جب تم نے بولنا شروع کرا تو فرشتے خاموش ہو گئے، لہذا میں چل دیا. سبحان اللہ، اب بولیں آپ. تو یہ ثبوت بھی ہے اس بات کا سبحان کہ جب ہم ذاکر ہوتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کسی چیز کا، کسی آیت پہ، کسی صورت پہ، کسی اسم پر، تو ہمیں اپنے دشمنوں کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تمہاری طرف سے خود ہی کافی ہوتے ہیں. لیکن ہم جب ارادے سے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو لہٰذا بات یہی ہے کہ ہمیں اگر کوئی کام کرنا بھی پڑ جائے. جی اب ایک بات ہے، اب لوگ غلط بیانی سے بھی کام لیتے ہیں آن کے نا. کیا جی اپنا مفاد ان کا ہوتا ہے اور وہ سامنے والے کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس مفاد کے لیے. صحیح، کہتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی جو ہے نا میرے کاموں میں دخل اندازی کر رہا ہے. اب چاہے اس کا کام غلط ہی ہو، جی اب ایک آدمی صحیح بول رہا ہے کہ بھئی یہ کام غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب اسے برا لگ رہا ہے کیونکہ اس کے مفاد کا کام ہے وہ. تو وہ آدمی اس کو برا لگ رہا ہے، تو اب وہ آپ کے پاس آ گیا کہ یہ آدمی جو ہے نا میرے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، میری مخالفت کرتا ہے، مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے، لہذا اس کے لیے کچھ کر دو، اس کی زبان بند کر دو، اس کو بیمار کر دو، اس کو کچھ کر دو، اس پہ جادو کر دو، کچھ بھی کر دو اس کو، اور لو میں تمہارے لیے خدمت بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. اب تم چند پیسوں کے لیے، چند روپوں کے لیے جو ہے اس ناجائز آدمی کا ساتھ دینے کھڑے ہو جاتے ہو، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر تمہارے پاس وہ طاقت نورانی ہے، جی اسم کی ہے یا آیت کی ہے یا صورت کی ہے، تو وہ پھر تمہارے مخالف ہو جاتے ہیں اور پھر تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تمہارے عمل میں قوت کم ہو جاتی ہے. ہاں اگر اس کے پاس کوئی منتر ہے، کوئی شیطانی طاقت ہے، کوئی جادو ہے، کوئی ٹونا ہے، تو وہ تو شیطان تو خوش ہوتا ہے، وہ تو کہتا ہے یہی بات ہے کہ حق کے خلاف لڑو. صحیح، تو وہ تو حق والوں کو پھر جو ہے نا، جو لوگ حق پہ ہوتے ہیں، جو ایماندار ہوتے ہیں، ان کو تو پھر وہ اسی ذلیل کرنا چاہتا ہے. وہ تو کہتا ہے میں اب تو مجھے موقع لگا. تو پھر وہ کام فائدے کرتے ہیں پھر لوگوں کو، پھر وہ نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کو، لیکن وہ شخص اپنے آخرت خراب کر رہا ہوتا ہے.